پیارے دوستو، آج ہم آپ کو 18 سال کے لڑکے کا واقعہ سنانے والے ہیں جو شام کے وقت گوشت لے کر قبرستان کی طرف سے جا رہا تھا۔ تبھی اس لڑکے کے ساتھ جو ہوا اسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ ایک اسد نام کے لڑکے کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اسد بھائی بتاتے ہیں کہ تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، جب میری عمر 18 سال کی تھی اور گرمیوں کی چھٹیوں میں ہماری پھوپھی ہمارے گھر آ رہی تھی۔ میری امی کو جب ان کے آنے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جلدی سے اپنے ابو کے پاس دکان پر جاؤ اور ان سے کہو کہ گوشت اور پھل وغیرہ دلوا دے۔ امی نے مجھ سے کہا کہ تم قبرستان والے راستے سے جلدی پہنچ جاؤ گے، اور ہاں، واپسی میں اگر شام ہونے لگے تو قبرستان والے راستے سے مت آنا۔ میں نے امی سے کہا، آپ ہمیشہ مجھے قبرستان والے راستے سے شام میں آنے سے کیوں روکتی ہے؟ تو امی کہنے لگی کہ ارے بیٹا، آصف وغیرہ ہوتے ہیں اس لیے۔ خیر، میں ابو کے پاس دکان پر جا رہا تھا تو قبرستان میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا اور یہ دیکھنے لگا کہ آخر یہ آصف کیا ہوتے ہیں جن کے ڈر سے امی مجھے ہمیشہ ہی روکتی ہے۔ لیکن ادھر تو سنسان تھا اور مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد میں ابو کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، ابو، پھوپھی آ رہی ہے، امی نے کہا ہے کہ گوشت اور پھل وغیرہ دلوا دے۔ ابو نے میری بات سنی تو فوراً ملازم کو پیسے دیتے ہوئے سامان کی لسٹ اس کے ہاتھ میں دے دی۔ کافی دیر بعد ہمارا ملازم سامان لے کر آیا۔ ابو نے مجھے سودا دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، قبرستان والے راستے سے واپس مت جانا۔ تو میں نے ابو سے پوچھا، ابو، قبرستان والے راستے سے کیا ہوگا؟ تو ابو کہنے لگے، بیٹا، تم کہیں ڈر نہ جاؤ اس لیے میں منع کرتا ہوں۔ ابو کے پاس اس وقت ان کے قریبی دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو کی بات سن کر ان کے دوست ہنستے ہوئے بولے، بھائی، برخوردار تو تمہارا شیر جوان ہے، اس کا نام بھی شیروں والا ہے، بھلا اسے آصف کیا کریں گے؟ ابو نے ان سے کہا، یار، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اپنی طرف سے تو احتیاط کرنا ضروری ہے نا۔ اور پھر ابو نے مجھے کہا، اسد بیٹا، جلدی گھر جاؤ۔ اس کے بعد میں گھر کی طرف چل دیا۔ جب میں دکان سے چلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج کیوں نہ اس چیز کا دیدار کر لیا جائے جس کی وجہ سے امی مجھے قبرستان والے راستے سے آنے سے روکتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں قبرستان کی طرف چل دیا۔ قبرستان والے راستے سے گھر پہنچنے کے لیے 7 یا 8 منٹ لگتے تھے، جبکہ دوسرے راستے سے گھر جانے سے تقریباً 20 منٹ لگتے تھے۔ جب میں قبرستان والے راستے پر پہنچا تو ایک بار پھر آصف وغیرہ کا جائزہ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ادھر ادھر غور سے دیکھا تو ہر طرف سنسان تھا۔ میں زور سے ہنسا اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ ابھی میں جانے ہی والا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ایک بار پھر سے دیکھ لیا جائے، کیا پتہ کوئی آصف وغیرہ نظر ہی آ جائے۔ میں نے دوبارہ دیکھا لیکن پہلے کی طرح سناٹا تھا، میرے علاوہ وہاں کوئی اور بھی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور سوچ ہی رہا تھا کہ گھر جا کر امی کو بتاؤں گا کہ آج میں قبرستان والے راستے سے گیا بھی اور واپس بھی قبرستان والے راستے سے آیا ہوں اور گوشت لے کر آیا ہوں۔ میں گھر پہنچا اور امی کو آواز دی کہ امی جان، آپ کدھر ہو؟ امی کی آواز سے پتہ چلا کہ وہ تو کچن میں ہیں۔ میں کچن میں گیا اور امی کو سودا دیتے ہوئے کہا، امی، میں اکیلا ہی قبرستان والے راستے سے آیا ہوں، آپ نے تو ہمیں ہمیشہ سے ہی بدھو بنایا ہے، آصف وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ بات سن کر امی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، باقی باتیں پھر بتانا، پہلے گوشت لے کر آؤ، وہ تو تم بھول ہی گئے۔ میں نے امی سے کہا، امی، گوشت تو شاپر میں ہے۔ پھر میں شاپر چیک کرنے لگا۔ اس دوران میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا، مجھے بہت پسینہ آیا اور ایسا لگنے لگا جیسے مجھے بخار ہو رہا ہے، اور پھر میں چارپائی پر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو کسی بابا جی کے آستانے پر پایا۔ میرا سر امی کی گود میں اور پاؤں ابو کی گود میں تھے۔ پھوپھی کے ہاتھ میں
تصویر تھی اور ان کے بچے میرے آس پاس کھڑے تھے۔ میں یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا اور میں امی سے پوچھنے لگا کہ امی مجھے یہ کیا ہوا ہے؟ ابھی میں امی سے بات کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں کمرے میں ابو کے دوست داخل ہوئے اور سب کو سلام کہتے ہوئے ابو کو کہنے لگے، بھائی ابھی اسد کا کیا حال ہے؟ ابو نے ان سے کہا، بس بھائی ابھی اسد کو ہوش آیا ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص کمرے میں آیا اور کہنے لگا، آپ کے لڑکے کو ہوش آیا یا نہیں؟ بابا جی پوچھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لڑکے کو ہوش آ گیا ہے تو حجرے میں لے کر آئیے۔ ابو اور ان کے دوست نے مجھے سہارے سے کھڑا کیا اور جو بابا میرا علاج کر رہے تھے ان کے سامنے لے جا کر بیٹھا دیا۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر میں بڑا پریشان ہوا۔ تعویذ والے بابا نے اپنی لال جلالی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر مجھ سے پوچھا، کیا آج کے بعد بھی تم ایسی کوئی حرکت کرو گے؟ میں ان کا سوال سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا کہ آخر یہ مجھ سے کیسا سوال کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آخر ایسی کون سی غلطی کر دی ہے؟ میں تو خاموش رہا، لیکن ابو نے جواب دیا، بابا سائی اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بابا سائی نے امی سے کہا کہ تعویذ کا ناغہ مت کرنا، اب آپ لوگ جائیے اور کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا کڑا اپنے سیدھے ہاتھ میں ضرور ڈال لینا جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ابو نے بابا سائی سے پوچھا، بابا کیا کوئی وظیفہ مجھے بھی کرنا ہے؟ تو اس پر بابا سائی مسکرا کر کہنے لگے، اگر تم وظیفہ مت ہی کرو تو اچھا ہے، میں تو بس احتیاطاً کہہ رہا ہوں۔ اب تم لوگ اپنے گھر جا سکتے ہو۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے تو میں نے امی سے کہا، امی جان یہ سب کیا چل رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ امی نے میرے سوال پر مجھ سے کہا، اسد بیٹا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، امی آپ کس دن کی بات کر رہی ہے؟ آپ اور یہ بابا جی اور بکرے کا صدقہ وغیرہ، یقین کرے مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو امی نے کہا، اچھا جس دن تمہاری پھوپھی آئی تھی اس دن کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، امی پھوپھی کس دن آئی تھی؟ امی نے کہا، ارے بیٹا آج سے 2 دن پہلے تمہاری پھوپھی کا فون آیا تھا کہ میں آ رہی ہوں اور میں نے تمہیں تمہارے ابو کے پاس بھیجا تھا کہ کچھ سودا لے کر آؤ اور واپسی پر قبرستان والے راستے سے مت آنا، لیکن تم نے تو میری ایک نہ مانی اور واپس قبرستان والے راستے سے آئے۔ تم جب قبرستان سے گوشت لے کر جب گزرے تو تمہیں وہاں کسی ہوائی چیز کا اثر ہو گیا اور اسی وجہ سے تم ڈر گئے تھے۔ میں نے امی سے کہا، امی آپ یقین کریں مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو پھوپھی نے میری بات کاٹ کر کہا، اسد تمہیں کچھ بھی یاد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا کہ ہائے میرے بچے کو میری وجہ سے کیا ہو گیا، کاش میں نہیں آتی تو اچھا ہوتا۔ اس پر امی بولی، باجی آپ کی کیا غلطی ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ 2 دن تک پھوپھی ہمارے پاس رہ کر واپس چلی گئی۔ اب میرے باہر جانے پر مکمل طور پر پابندی لگ چکی تھی۔ امی ابو میرے معاملے میں بہت محتاط رہنے لگے اور میں بڑا پریشان تھا کہ میرے گلے میں آخر کالی ڈوری اور چمڑے میں تعویذ کیوں ڈالا ہے۔ میرے ساتھ یہ سب پہلی بار ہو رہا تھا۔ خیر گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھی اور پھر جیسے ہی میرا کالج شروع ہوا تو امی نے ابو سے کہا، اب آپ اسد کو سائیکل دلوا دے۔ بس پھر کیا تھا، دوسرے دن میری سائیکل آ گئی، اپنی تو موج لگ گئی۔ اب میرا کالج جانا شروع ہو چکا تھا اور میرا ذہن بھی بالکل فریش ہو چکا تھا۔ ایک دن کالج سے واپسی پر میں ایک کتاب کی دکان پر رک گیا اور کتابیں دیکھنے لگ گیا۔ اس دوران میں نے وہاں پڑھی ایک کتاب دیکھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 40 دن میں عامل بنے۔ میں نے کہا، بھائی وہ والی کتاب کتنے کی ہے؟ وہ دکاندار نے کہا، یہ کتاب 20 روپے کی ہے۔ میں نے 20 روپے دے کر عامل بننے والی کتاب خرید لی اور بیگ میں ڈال لی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر جا کر میں نے اپنے کمرے میں چھپ کر اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ 40 دن میں جن بھوت اور عاصف کو قابو میں کرے۔ اب میرے دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی
کہ جس آصف کی وجہ سے میری گرمیوں کی چھٹیاں خراب ہوئی ہیں اس کو میں اپنے قابو میں ضرور کروں گا۔ بس اس کے بعد پھر کیا تھا، میں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ روزانہ رات کو امی ابو کے سو جانے کے بعد میں رات میں تقریباً 1 بجے کے قریب اپنا عمل شروع کر دیتا تھا۔ ابھی مجھے عمل کرتے ہوئے 10 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ عمل کے دوران میں نے بہت زیادہ گرمی محسوس کی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں فوراً کمرے سے باہر چلا جاؤں، لیکن کتاب میں یہ صاف صاف لکھا تھا کہ عمل کے دوران اپنی جگہ بالکل ہی نہیں بدلنی ہے۔ مجھے بہت زیادہ گرمی لگنے لگی تو میرے کمرے میں امی داخل ہوئی اور مجھے کہنے لگی، اسد بیٹا اتنی گرمی میں کیوں بیٹھے ہو، چلو آؤ باہر آ جاؤ۔ میں نے امی سے کہا میں یہ تسبیح ختم کر کے آؤں گا۔ امی کو میری اس بات سے بہت غصہ آیا اور وہ ناراض ہو کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میری تسبیح ختم ہونے میں ابھی 4 دانے باقی تھے کہ امی کی آواز میرے کانوں میں پھر سے آئی کہ اسد بیٹا تمہارے کمرے میں ایک سانپ داخل ہوا ہے، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ میرے کمرے سے باہر آتے آتے اب میری تسبیح پوری ہو چکی تھی، لیکن میں نے باہر آ کر دیکھا تو امی باہر وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میں نے امی کو آواز دی تو وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر آئی اور کہنے لگی، اسد بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا امی آپ سو رہی تھی کیا؟ تو امی نے کہا ہاں میں سو رہی تھی، خیریت سے تو ہے؟ میں نے کہا کیا آپ میرے کمرے میں ابھی نہیں آئی تھی؟ تو امی نے کہا اسد بیٹا کیا تم ڈر گئے ہو؟ ان کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی تھی۔ پھر مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دوبارہ خود کو بابا سائی کے آستانے پر پایا۔ میرا سر امی کی گود میں اور پاؤں ابو کی گود میں تھے اور بابا سائی کہہ رہے تھے کہ یہ تعویذ کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا، اگر گھر میں ہاتھ والی چکی ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ آٹا چکی کے نیچے اس تعویذ کو رکھ دینا۔ ابو نے بابا سائی سے پوچھا بابا جی اب وہ چیز دوبارہ سے تو حملہ نہیں کرے گی؟ بابا سائی نے جواب دیا بالکل بھی نہیں۔ پھر وہ مسکرا کر ابو سے بولے مجھے پتا تھا کہ تمہارا لڑکا کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرے گا، اگر تمہارے لڑکے نے یہ بسم اللہ کا کڑا نہ پہنا ہوتا تو یا تو یہ پاگل ہو جاتا یا پھر تم لوگوں کا ایک بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوتا۔ اس کے بعد بابا سائی سے اجازت لے کر ہم لوگ وہاں سے آنے لگے۔ ابھی ہم لوگ وہاں سے نکل ہی رہے تھے کہ بابا سائی نے ابو سے کہا کہ اب یہ تعویذ کھول کر نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ بابا سائی کی اس بات کو سن کر فوراً ابو نے میری طرف غصے سے دیکھا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ہر مصیبت سے آزاد رکھے۔ اس کے بعد دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ آ بیل مجھے مار، اس مثال کے جیسے آ آصف آ والی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اسد کہتا ہے اس کے بعد ہم گھر آ گئے اور میں نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔